بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل صدق اللہ العظیم۔ عظمت قرآن کے حوالے سے مختلف گفتگو آپ نے سنی۔ دنیا کے اندر ہر کتاب کا ایک موضوع ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو کتاب جس قرآن پاک کے بارے میں آج یہاں ہم اکٹھے ہیں، جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، اور انسان بحیثیت تخلیق کہ اس کی تخلیق کیا ہے، یعنی اس کی جو بایولوجی ہے یا اس کی جو کیمسٹری ہے، اس اعتبار سے نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ در حقیقت انسان کے اوپر قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، جس طرح ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانا، تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، تدبر قرآن، قرآن کے اندر غور و فکر کرنا، عمل بالقرآن، قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونا، اور تبلیغ بالقرآن، قرآن کی تعلیمات کو آگے پھیلانا۔ ایمان بالقرآن بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے۔ تو میں جس پہ تھوڑا زور ڈالنا چاہوں گا وہ ہے تدبر قرآن، کہ قرآن کے اوپر، قرآن کے اندر غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا وہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ یعنی قرآن دلوں کے تالوں کو کھولنے کے لیے آیا ہے۔ اب اگر ہم آج دیکھیں ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر جب یہ بنا تو اسلام کے نام کے اوپر بنا، تو کیا اس ملک پاکستان کے اندر ہم رہتے ہوئے تدبر قرآن یا قرآن پاک کو ہم نے ترجمے کے ساتھ کتنے فیصد لوگوں نے پڑھا ہے؟ یہ میں اور آپ ہر کوئی اپنی اپنی سطح پر اپنے آپ کو دیکھے۔ 1992 کے اندر تنظیم اسلامی جو جماعت ہے انہوں نے سروے کیا کہ کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے پاکستان کا سروے کیا تو آپ کے خیال میں کیا جواب آیا ہوگا؟ کوئی 10%، کوئی 15%، کوئی 25%، 0.05% اس کا جواب آیا کہ اتنے لوگوں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ اب آپ ذرا میں اور آپ دونوں مل کر، ہم سب مل کر سوچیں کہ کیا آیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ قرآن کی صورتوں کو ہم پڑھ پڑھ کر دوسروں پر دم کریں، یا قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم اس کو تعویذ بنا کے گلے کے اندر لٹکا لیں، یا قرآن اس لیے آیا تھا کہ جب اپنی بہن بیٹی کی شادی کریں تو اس کو قرآن اس کے سر پر، اس کو سائے کے اندر اپنے گھر سے رخصت کر دیں، یا قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہم عدالتوں کے اندر جا کر قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسمیں اٹھا سکیں؟ اس کے لیے قرآن نہیں آیا۔ قرآن اس لیے آیا لعلکم تعقلون، تاکہ ہم اس میں غور و فکر کر کے اس کو سمجھ سکیں، اس کے اوپر اپنی زندگی کو عمل پیرا کر سکیں۔ ڈاکٹر شاہ صاحب ایک بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی، انہوں نے اپنے اس میں کتابچے میں ایک لکھا کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کا در حقیقت ثواب ہے، خالی تلاوت کا جو ہے وہ صرف ثواب ہے، لیکن قرآن کا وہ مقصد نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ میں کراچی گیا تو علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگے آپ نے کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا جو ہے وہ ثواب۔ تو وہ بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ مجھے ایسے لگا کہ اب علامہ بنوری میری پکڑ کریں گے کہ بھئی یہ بات تم نے کیوں لکھی؟ کہنے لگے جب مجھے پاس بلایا تو کہنے لگے کہ تم نے یہ جو بات لکھی یہ ادھوری ہے، بلکہ اس طرح لکھو کہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، اب جیسے اب لوگ پڑھے لکھے ہیں، اردو بھی سمجھتے ہیں، عربی بھی ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے کا عذاب یہ زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی ہم قرآن کو آج سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک دعوت فکر ہے، یہ رمضان اسی لیے آیا کہ ہم اس کے اوپر قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اور جب سمجھیں گے تو پھر عمل کے اوپر آئیں گے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، قل یا اہل الکتاب
لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں اس وقت تک جب تک تم تورات اور انجیل کے اوپر عمل پیرا نہ ہو جاؤ گے۔ تو ہم یہاں پہ اہل قرآن کو مراد لے لیتے ہیں کہ اگر ہم کہہ لیں کہ یا اہل القرآن لستم علی شیء، کہ اہل قرآن، اے قرآن والا تم بھی کچھ نہیں ہو اس وقت تک جب تک تم قرآن کے اوپر عمل پیرا نہ ہو جاؤ، جب تک تمہاری عدالتیں قرآن کے مطابق فیصلے کرنا نہ شروع کر دیں، جب تک تمہارے بازار سود سے پاک نہ ہو جائیں، جب تک تم اپنے گھرانوں کے اندر قرآن کی لائی ہوئی تعلیمات پہ عمل پیرا نہ ہو جاؤ، جب تک تم جھوٹی گواہیاں دینا نہ بند کر دو، جب تک تمہارے بازاروں کے اندر سے، تمہارے اداروں کے اندر سے، تمہارے محکموں کے اندر سے رشوت ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک تم کچھ نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا آئے گی تمہیں مارے گی اور مار مار کر چلی جائے گی۔ تو یقین کریں آج جو صورتحال امت مسلمہ کی بنی ہوئی ہے، امت مسلمہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہر ملک کو آپ دیکھتے ہیں کہ کفر آتا ہے، اکیلے اکیلے کو پکڑ کر مارتا ہے، دھکیڑتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ جب تک تم قرآن کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو جاؤ گے تمہاری اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں اس لیے یہ دو چیزیں، 5 قرآن کے جو حقوق تھے ان میں سے ایک تدبر قرآن اور عمل بالقرآن کے اوپر دعوت فکر دوں گا کہ ہمیں اس چیز کے اوپر آنا ہوگا، ہمیں اس چیز کے اوپر اپنا وقت، اپنی دولت، اس کو انویسٹ کرنا ہوگا قرآن کے اوپر۔ اپنے مال کو قرآن پہ انویسٹ کریں، اور انسان کی سب سے قیمتی دولت اس کی اولاد ہے، اپنی اولاد کو قرآن کے اوپر انویسٹ کریں، بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، مدارس کے اندر انہیں داخل کریں۔ میں آج اس مسجد کے اندر کھڑا ہوں، اس مسجد کی یہ جو دیوار ہے، اس دیوار کے ساتھ ایک شخصیت ہے جو آج مٹی کے تلے مدفون ہے، حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں 5ویں کلاس میں ابھی داخل ہوا تھا تو وہ جو باہر کا گیٹ ہے اس پہ وہ مجھے روک لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تمہارا نام بلال ہے؟ میں نے کہا جی۔ ملک نذیر سے میری بات ہو چکی ہے کہ تمہارے 5 بیٹے ہیں، تم نے ایک بیٹا مجھے دینا ہے، میں اسے قرآن حفظ کرواؤں گا۔ تو کہنے لگے تمہارے ابا نے تمہارا نام لیا ہے کہ میں بلال کو دوں گا، آپ اسے قرآن حفظ کروائیے گا۔ تو آج ان کا یہ لگایا ہوا پودا، یہ چمن، یہ مسجد اور یہ مدرسے کی 4 دیواری، یہ یقین مانے اس نے بہت سارے حفاظ کو یہاں سے نکالا، اور ان کی یہ خدمات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ یہ جو 4 دیواری ہے یقیناً ہم اس کے مقروض ہیں۔ اور میں اس موقع کے اوپر ایک اور شخصیت ہیں جنہیں بھولنا نہیں چاہوں گا، یہاں میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں قاری حفیظ الرحمان صاحب۔ جب یہ اس مسجد میں آئے، میرے اس وقت 10 پارے حفظ ہو چکے تھے، تو آئے کہنے لگے ہاں جی کتنے پارے یاد ہیں؟ میں نے کہا جی صحیح بتاؤں یا جھوٹ بتاؤں؟ کہنے لگے کہ صحیح بتاؤ۔ میں نے کہا جی مجھے 30واں پارہ یاد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں یاد ہے۔ اماں پارہ یاد ہے۔ کیوں جی؟ میں نے کہا جی اماں پارہ سناتے تھے، کار صاحب 29 سنا لیا، 28 سنا لیا، 27 سنا لیا، اس طرح کر کے جو ہے نا وہ چلے جائے۔ انہوں نے دوبارہ لگایا، پھر شروع سے حفظ کروایا، اور الحمدللہ اس محنت کی برکت سے آج میں اس قابل ہوں کہ 2006 سے لے کر الحمدللہ، ایک پچھلا سال میں عمرے پہ تھا اس وجہ سے، اور 1 سال اور تھا میرے پیپروں کی وجہ سے میں نہیں سنا سکا، وگرنہ 2006 سے لے کے اب تک الحمدللہ ہر سال تراویح کے اندر قرآن پاک سناتا ہوں۔ تو یہ انہی کی برکات ہیں، انہی کی محنت ہیں، یقیناً میں ان کا مقروض ہوں، اور یہ میں قرض کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا، اور جب بھی یقیناً میں سناتا ہوں تو ان کے نامہ اعمال میں بھی ثواب جاتا ہے۔ وہ جو جن کی کہنے پر، جن کی چھوٹی موٹی ایک بات کے اوپر میں نے یہ اس میدان کے اندر قدم رکھا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دین کے اوپر لگائیں۔ ایک آخری بات، چھوٹا سا کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص شرابی تھا، گناہ گار تھا، موت آ گئی، چھوٹا سا اس کا ایک بچہ تھا، جب وہ فوت ہوا، ابھی اس کا بچہ پیدا ہی ہوا تھا بیٹا، تو فوت ہو گیا، تو کسی کے خواب میں آیا تو کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بڑا سخت عذاب ہے، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری۔ تو کہنے لگے کہ 2 سال کے بعد جب اس کا بچہ بولنے کے قابل ہو گیا تو ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے اندر چھوڑ آئی، اور مسجد کے اندر چھوڑ کر آئی، اور وہ بچہ وہاں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اس نے سیکھا۔
تو وہ شخص جس نے اسے خواب میں دیکھا تھا پھر اسے خواب آیا اور وہ بندہ بڑا خوش ہے. انہوں نے کہا تیرے اوپر تو بڑا سخت عذاب تھا, آج تو بڑا خوشحال ہے. کہا کہ آج میرا بیٹا جب اس نے مسجد میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات کی گواہی دی کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے, تو کہا کہ اللہ فرمانے لگے کہ اے میرے بندے, مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ زمین کے اوپر تیرا بیٹا میرے رحمان اور رحیم ہونے کی گواہی دے رہا ہے اور میں زمین کے نیچے تجھے عذاب دوں, جا میں نے تجھے معاف کیا. تو یقیناً یہ اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کو مدارس کی اندر داخل کروائیں, انہیں قرآن کی تعلیم دیں, انہیں اللہ والوں سے جوڑیں, انہیں قرآن والوں سے جوڑیں, اہل علم سے جوڑیں. میری بس یہی چند گزارشات تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق.